تو یہ میسج لکھا ہوا پہلے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس آیا اور شہباز شریف صاحب نے ایکسائٹمنٹ میں اور اجلت میں اتنی خوشی تھی کہ امریکہ سے میسج آ گیا ہے کہ انہوں نے فوری طور پہ اس کو ٹویٹ کر دیا، یہ سوچے بغیر کہ اس کی پہلی لائن کو مٹانا تھا۔ لیکن ساؤتھ افریقہ، چائنا، رشیا، ان کا نام لیا ہے، بس پاکستان کا نام نہیں لیا۔ حالانکہ ہم تو امن کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تو پیغام رساں ہیں، ہم تو بیچ میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارا شکریہ کیوں نہیں ادا کیا؟ اس میں پاکستان جو ہے اس کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ امریکہ کو کوئی بھی فیصلہ وہ جا کے کہے کہ جی یہ ہم نے سالسی میں یہ فیصلہ کیا ہے اور آپ منظور کریں۔ سکتا ہے اسرائیل اس وقت ہندوستان کے ساتھ بالکل اکٹھا ہے۔ افغانستان کے معاملے میں انہوں نے پیکج منظور کیا ہوا ہے، دونوں نے مل کے پاکستان کے خلاف وہ پراکسی وار وہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ لیکن اچانک سے ڈونلڈ ٹرمپ نے سارا گیم پلٹ دیا اور ایک میسج آتا ہے شہباز شریف کے پاس۔ اور میسج کیا آتا ہے؟ شہباز شریف کا جو پیغام میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، یہ پیغام اس طریقے سے نہیں تھا۔ اس پیغام کے شروع میں ایک اور چیز بھی ہے، اور یہ لائن جب آپ پڑھیں گے تو آپ بڑا انجوائے کریں گے۔ پہلی لائن جو شہباز شریف صاحب نے اپنے ٹویٹ میں لکھی، جو 1 بجے کے قریب رات کو انہوں نے کی، اس میں تھا ڈرافٹ پاکستان پرائم منسٹر میسج آن ایکس۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، اب میں آپ کو ایک باریک چیز سمجھاتا ہوں۔ یہ دنیا بھر کے تجزیہ کار اس پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ میسج شہباز شریف نے خود نہیں لکھا، اور یہ بھی وہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ میسج پاکستان کے اندر سے کسی سرکاری محکمے نے بھی نہیں لکھا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں جو سرکاری لینگویج ہے، میں جرنلسٹ ہوں، ساری زندگی ہم نے یہ فائلیں پڑھی ہیں، ساری زندگی ہم نے یہ ڈاکومنٹ دیکھے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر سے اگر کوئی لکھتا تو صرف پرائم منسٹر لکھتا، پاکستان پرائم منسٹر نہیں لکھتا، صرف پرائم منسٹر لکھتا۔ اگر عاصم منیر صاحب نے لکھا ہوتا یا اسٹیبلشمنٹ نے لکھا ہوتا تو صرف پرائم منسٹر لکھتے، کسی بیوروکریٹ نے لکھا ہوتا تو صرف پرائم منسٹر لکھتے۔ لیکن یہ کسی اور ملک نے کیونکہ لکھا ہے، اور زبان بھی وہی ہے جس قسم کی زبان ڈونلڈ ٹرمپ استعمال کرتے ہیں یا امریکن استعمال کرتے ہیں، تو یہ میسج لکھا ہوا پہلے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس آیا اور شہباز شریف صاحب نے ایکسائٹمنٹ میں اور اجلت میں اتنی خوشی تھی کہ امریکہ سے میسج آ گیا ہے کہ انہوں نے فوری طور پہ اس کو ٹویٹ کر دیا، یہ سوچے بغیر کہ اس کی پہلی لائن کو مٹانا تھا۔ یعنی پہلی لائن میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ پیغام شہباز شریف صاحب اپنے ٹویٹر سے پوسٹ کریں گے، یہ لکھا ہوا تھا۔ اور شہباز شریف صاحب نے پہلے لائن یہ والی بھی لکھ دی کہ شہباز شریف صاحب اپنے ٹویٹر سے یہ والا ڈرافٹ پوسٹ کریں گے، اور نیچے وہ پوسٹ بھی ساتھ ہی لکھ دی۔ تھوڑی دیر کے بعد شہباز شریف کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہیں احساس دلایا گیا بڑے تگڑے طریقے سے، تو انہوں نے پھر اپنی ٹویٹ کو ایڈٹ کیا، اور ایڈٹ کرنے کے بعد یہ پہلی لائن نکال دی۔ تو یہ انیشیٹ پھر ایسا ہے کہ پاکستان سے نہیں ہوا، پرائم منسٹر آفس سے نہیں ہوا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کیا، اور پاکستان کے کسی بیوروکریٹ نے نہیں کیا، یہ امریکہ۔ لیکن ساؤتھ افریقہ، چائنا، رشیا، ان کا نام لیا ہے، بس پاکستان کا نام نہیں لیا۔ حالانکہ ہم تو امن کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تو پیغام رساں ہیں، ہم تو بیچ میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارا شکریہ کیوں نہیں ادا کیا؟ تھوڑا سا صبر کریں، آپ کو مزید کچھ بتاتا ہوں۔ این اس دوران جب سو کالڈ ہمیں خبریں دی گئیں کہ پاکستان مذاکرات کروا رہا ہے، ایران کے ان 8 مقامات پہ جو برج ہے نا، جو پل ہیں، یہ سب آپ کو سیٹلائٹ امیجز بھی ساتھ چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں، یہ اسرائیل نے تباہ برباد کر دی ہیں ایران کے۔ یہ اہم ترین 8 برج تھے، 8 پل تھے جو مختلف علاقوں کو جوڑتے تھے آپس میں، ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے اسرائیل نے، جس دوران ہم سو کالڈ مذاکرات کروا رہے تھے۔ ہم اگر اتنی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ جب ہم مذاکرات کرا رہے ہیں حملہ نہیں ہوگا، ہم 2 ہفتے کا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جنگ بندی کر دو، ابنائے ہرمز کھول دو تو ہم آگے کنٹرول کر لیں گے؟ تم کر سکتے ہو امریکہ کو کنٹرول، تم کر سکتے ہو نیتنیاہو کو کنٹرول، اوقات ہے نہیں، باتیں بڑی بڑی۔ یہ ریکویسٹ اگر روس سے آتی، چین سے آتی، جی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، چلیں جی سعودی عرب سے آ جاتی، قطر سے آ جاتی، پاکستان کیسے گارنٹی دے سکتا ہے کہ ہم تو یار اردلی ہیں آگے، ہم تو ٹرمپ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، کبھی اٹھ کے کہتا ہے شہباز شریف کو اٹھ ذرا، جیسے میری تعریف کی تھی بند کمروں میں ویسے کر کے دکھا، وہ تو بچہ جمورہ گھوم جا وہ گھوم جاتا ہے، وہ کہتا ہے بچہ جمورہ جھوم جا وہ جھوم جاتا ہے، اور تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ 2 ہفتے کا آپ ہمیں ٹائم دے دیں ہم سب ٹھیک کر دیں گے؟ تو یہ پتا چلتا ہے کہ صرف ٹرمپ کی خدمت کر رہے ہیں، اور ایران کو بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے اس وجہ سے۔ پھر خبریں آئیں گے ایران نے ہر قسم کی
بات چیت سے انکار کر دیا. لیکن پھر بریکنگ نیوز آئی کہ ڈپلومیٹک اینڈ انڈائریکٹ چینلز آف ٹاکس ود دی یو ایس آر ناٹ کلوزڈ, یعنی ابھی تک بات چیت کے راستے بند نہیں کیے گئے. ایران اور امریکہ کے براہ راست رابطے بھی موجود ہیں. تو بات چیت کہیں نہ کہیں چل رہی ہے. پھر یونائٹڈ نیشن کے نمائندے, خبر آتی ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے نمائندے ایران پہنچ رہے ہیں اور وہاں جا کے کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ اتنا بڑا یہ بربادی اور طوفان آنے لگا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. اگر گریٹر اسرائیل کا نقشہ بن جائے اور اس میں پورا سعودی عرب کو شامل کر لیا جائے تو کیا یہ تھریٹ نہیں ہے؟ ذوالفقار راحت صاحب, ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کا یہ کہنا کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا, یہ میں اس سے ایگری اس لیے نہیں کرتا کہ ثالث کسی ایسے شخص کو بنایا جاتا ہے جو طاقتور ہو اور وہ فیصلے پہ عمل درآمد کرا سکے, دونوں فریقوں کے اوپر اثر رکھتا ہو بڑا. اچھا, اس میں پاکستان جو ہے اس کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ امریکہ کو کوئی بھی فیصلہ وہ جا کے کہے کہ جی یہ ہم نے ثالثی میں یہ فیصلہ کیا ہے اور آپ منظور کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میسنجر کا ان کا ہو سکتا ہے رول, اور میسنجر کا رول تھا کہ جی آپ نے میسج, اور میسج کس کا کیری کر رہے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کا 15 نکات کا, پھر ادھر ایران سے 5 نکات کا جو ان کا تھا. تو بنیادی طور پر آپ اس چیز پہ ضرور غور کریں کہ پاکستان کو کس طرح وہ ثالث مقرر کر سکتا ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ ان کا ایسا دشمن جو ان کو تہس نہس کرنا چاہتا ہے, ڈیسیمیٹ کرنا چاہتا ہے, زمین بوس کرنا چاہتا ہے, ان کو سٹون ایج تک میں لے جانا دھکیلنا چاہتا ہے. تو اس کو ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نوبل پرائز کے لیے آپ کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں, سلیوٹ کر رہے ہیں. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایران ہمیں حکومتی سطح پر کوئی ایسی حکومت سمجھے جس کے اوپر وہ اعتماد کر سکے کہ یہ ثالثی کر سکے. دوسری بات یہ جو فرمائی ہے بریگیڈیئر صاحب نے, وہ میں ذرا وضاحت کر دوں. تباہی کا معاملہ پاکستانی فوج کی بات نہیں ہے, بات اب امریکہ کی طرف سے حملہ کرنے والے اور اسرائیل کی طرف سے حملہ کرنے والے بھی افواج کوئی کمزور نہیں ہے. لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ریزالو ہے ایک قوم کی, ہماری بھی ریزالو ہے, ہمیں بھی کوئی ختم نہیں کر سکتا. لیکن آپ ذرا یہ دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں کیا کر سکتا ہے اسرائیل اس وقت ہندوستان کے ساتھ بالکل اکٹھا ہے. افغانستان کے معاملے میں انہوں نے پیکج منظور کیا ہوا ہے, دونوں نے مل کے. پاکستان کے خلاف وہ پراکسی وار وہاں سے شروع کر رہے ہیں. اب ہماری ایران کے ساتھ اگر لڑائی کسی نہ طور پر بھی کوئی شروع ہو جاتی ہے تو بلوچستان, آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بلوچستان میں ایران کے خلاف یعنی ہمارا تھوڑا سا رویہ جو ہے وہ اسرائیل کو یہ طاقت ہوا دے سکتا ہے کہ وہ بلوچستان میں علیحدگی کی تحریک کو آلریڈی وہ سپورٹ کر رہا ہے, وہ سپورٹ کرے. تو یہ جس آج کا دور جو ہے جنگوں کا وہ ہے ایٹریشن کی جنگ, ایک دوسرے کے وسائل کو ختم کرنے کی جنگ. اب یہ نہیں ہے کہ فوجیں بڑی طاقتور ہیں اور جس طرح بارڈر پہ مونچھوں کو تو دے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور جناب یوں مارتے ہیں پاؤں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ طاقت بھی. اب تو کمپیوٹر میں بیٹھ کے جنگ, اب کون فوجوں کی طاقت کی بات کرتا ہے؟ تو ہمیں اسٹریٹجی کرنی ہے. اگر ہم اس طرح عقل سے فیصلہ نہیں کرتے تو ہم الٹیمیٹلی ہم کر کیا رہے ہیں؟ بیسیکلی ہم اسرائیل کو طاقتور کر رہے ہیں اور کوئی ایک مذمت ہماری طرف سے نہیں ہوئی. وہاں ہماری کئی ہم مذمت نہیں کرتے, تو صرف ایک سائیڈ کی مذمت کرنے والے کو کوئی جاندار ثالث نہیں سمجھ سکتا, غیر جاندار. اور آخری بات صاحب, صرف ہمارا ہی نہیں, پوری دنیا اسلام دیکھ رہی ہے تماشا. اور ٹرکی دیکھیں نا, ٹرکی ساتھ ہی ہے نا, وہ اسرائیل کا تیل بھی ادھر سے گزر رہا ہے, آذربائیجان سے تیل آ رہا ہے. اسرائیل نے ہر جگہ پجے گاڑے ہوئے ہیں. موساد کا ہیڈ کوارٹر, ابھی تو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ بحرین کا منسٹر صاحب کہتے ہیں ہمارے لیے بڑا فخر ہے کہ موساد کا ہیڈ کوارٹر ہمارے پاس ہے. تو انہوں نے کس طرح پورے مڈل ایسٹ کے مالک کو پکڑا ہوا ہے. اور ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کے مالکوں کو پکڑا ہوا ہے. اب آپ اندازہ کریں نا کیسی صورتحال میں ہم چٹ دوڑے اس کے اوپر ایران کے کہ ہاں آپ نے حملہ کیوں کیا. واقعی حملہ نہیں ہونا چاہیے سعودی عرب پہ, لیکن سعودی عرب کو یہ میک شور کرنا چاہیے کہ وہ اس میں جو پائنیئر کا رول پلے کر رہا ہے, جو وہ سٹیئر کر رہا ہے ساری اس صورتحال کو, کہ امریکہ کو جتنی اعلیٰ شیری مل رہی ہے, جو طاقت مل رہی ہے,
وہ سعودی عرب کی وجہ سے مل رہی ہے. اوکے. وہ سعودی عرب نہیں سر، صرف حلال شہری نہیں، سعودی عرب تھوڑا سا اپنے آپ کو سر حلال شہری نہیں ہے، حلال شہری نہیں ہے، $1 ٹریلین بھی ہیں، سارے پیسے بھی مل رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے امریکہ کی جو موبلائزیشن ہو رہی ہے کہ پیسہ انہوں کو لے رہا ہے بھائی جان $1 ٹریلین؟ اس نے کہا جنگ جاری رکھنی ہے، 5 ٹریلین کا بندوبست کریں، روکنی ہے تو 2.5 ٹریلین دیں. سر وہ ایک پیسے بھی دیں گے، توان بھی دیں گے، اور اپنے لوگوں کو مرے مروائیں گے بھی. آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے. دھنیہ واد. جے ہند.